اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ صحبت اولیاء کے عنوان سے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے اللہ کو کیسے تلاش کیا، اللہ کو کیسے پایا، کیسے قرب الہی انہوں نے حاصل کیا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ میں محمد الیاس چشتی قادری خادم اہل بیت، میں نے جو کچھ بزرگوں کے متعلق پڑھا یا سنا وہ آپ دوستوں کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے اور مجھ سے یہ خدمت لے لے، کیونکہ علمی طور پہ تو کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو وہ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ جو کچھ اس نے حق تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا اس میں سے چند باتیں آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ دوستو، حضرت بایزید بسطامی بہت سرخیل بزرگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ میں حضرت جبرائیل امین کو مقام حاصل ہے، اولیاء اللہ میں یہی مقام حاصل ہے حضرت بایزید بسطامی کو۔ حضرت بایزید بسطامی ایک دن اپنی والدہ کے روبرو پیش ہوئے اور فرمانے لگے، اے میری امی جان، آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کا حق ادا کر سکوں یا اللہ کا حق ادا کر سکوں، کہ میں ایک وقت میں دو کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا میں اللہ کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مائیں ہوتی تھی، والدہ بھی ایسی ہوتی تھی کہ جو چاہتی تھی کہ ہمارا بیٹا اپنے اللہ کو پالے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو حاصل کر رہے۔ آج جو کچھ ہے کہ مائیں کہتی ہیں بیٹا پیسے لاؤ، گاڑی بناؤ، بنگلہ بناؤ، شاید ان ماؤں کے نزدیک یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی تھی، آج کل کچھ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، تو جا کے اپنے اللہ کو پالے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ 12 سال میں نے عبادت اور ریاضت کی۔ 12 سال کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ والدہ محترمہ کو ملنا چاہیے، ان کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 12 سال کے بعد اپنے گھر پہنچا تو رات بہت ہو چکی تھی اور سردیوں کی رات تھی، تو میں نے دل میں سوچا بھائی تو نے کبھی اپنی ماں کو سکھ نہیں دیا، آج وہ سکون کی نیند سو رہی ہے، اسے اس وقت جگانا مناسب نہیں، لہٰذا آپ دروازے پہ انتظار کرنے لگے اپنی والدہ کے جاگنے کا۔ سردیوں کی رات تھی، ساری رات گزر گئی۔ جب صبح کے 3 ساڑھے 3 کا ٹائم ہوا تو اندر سے پانی آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میری والدہ تہجد کے لیے اٹھ گئی ہیں۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ نے اندر سے کہا کہ بایزید میں آتی ہوں، بیٹا میں آ رہی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ قربان جائیں، 12 سال کے بعد بیٹا گھر آیا اور اس نے کنڈی کھڑکائی ہے اور والدہ کو پتہ ہے یہ کنڈی کس نے کھڑکائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اندر چلے گئے۔ آپ والدہ نے دروازہ کھول دیا، اندر گئے، حال احوال پوچھا، بیٹھے تو والدہ نے پوچھا بیٹے کہاں تک پہنچے؟
حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی وہیں پر ہوں جس حالت میں اپنے گھر سے گیا تھا، اسی حالت میں ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میرا بیٹا 12 سال تجھے تلاش کرتا رہا، تو نے اس کو اپنا کوئی نام و نشان ہی نہیں دیا، تو میرے بیٹے سے راضی ہو گیا، اس کو اپنا قرب عطا فرما۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عبادت اور ریاضت ایک طرف، لیکن میری والدہ نے جو ہاتھ اٹھا کے میرے حق میں دعا کی، اس نے میرا سینہ روشن کر دیا، مجھ پہ اسرار کھل گئے، معرفت کے اسرار کھل گئے۔ دوستو، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مقام پہ کیوں نہ ہو، اپنے والدین سے آگے نہیں جا سکتا۔ جو بندہ بھی اپنے والدین کی قدر کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اپنے والدین کو خوش رکھے گا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کی نیت توڑ دیتا اور اپنی والدہ سے فرماتا، فرمائیے امی جان کیا حکم ہے، نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ میرے اور نبی نے آپ لوگوں کو یہ حدیث بتا کر یہ کہا ہے کہ تم پہ تمہارے اپنوں کا کتنا حق ہے، تمہارے والدین کا کتنا حق ہے۔ دوستو، اولیاء کرام کی صحبتیں بھی اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب آدمی گھر میں اپنے معاملات درست رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو، بچوں کو ضرورت سے زیادہ جھڑک رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اور چاہتا یہ ہے کہ میں کامل بن جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے اوپر آپ کی والدہ کا ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے دوست آج کل جو میری ویڈیو سنتے ہیں، وہ میں نے چیک کیا ہے کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ 24 سے 34 سال کے 35 سال کے درمیان ہے۔ اچھا، یہ وہ عمر ہے جہاں پہ تھوڑا بہت انسان کو سننا بھی چاہیے اور اپنے بڑوں کی محفل میں بیٹھنا بھی چاہیے۔ ان دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس طرح کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیں۔ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے قدموں کو لگام لگا کر چلیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان میاں نرمی اختیار کرے، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، پھر ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت باعث بستامی جیسے بزرگ دوبارہ تو قیامت تک نہیں پیدا ہوں گے، ان لوگوں کا بڑا مقام ہے۔ آئندہ ویڈیو میں کسی اور بزرگ کے متعلق بات کروں گا۔ جو بندہ بھی اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک چلوں کا سلسلہ شروع کریں گے، اور کوئی دوست میرے زیر نگرانی چلہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ ویسے دوستوں کی خدمت میں ایک درخواست عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلا قدم تو اٹھائیں۔ آپ 12 تسبیحیں روزانہ، ذکر نفی اثبات، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو آپ شروع کریں نا۔ آگے راستہ دکھانا میرے مالک اور مولا کا کام ہے، اور کثرت سے آقا دو جہاں پہ درود سلام بھیجیں۔ اور جیسے میں نے کہا، اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے قدموں کی حفاظت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔